ہم لڑتے ہیں لے کر کے شہادت کے ارماں، سولی پہ چڑھے تیری خاطر آباد کیا ہر ایک زندہ، مرتے بھی ہیں۔ اور جلسے میں تقریر کی سماعت کے لیے آئے ہوئے بستی سے مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے عزیز بچوں، وقت کی نزاکت تو یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں۔ مہمان خصوصی اسٹیج پر رونق افروز ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے۔ ناظم جلسہ کی طرف سے حکم ہوا 2-4 منٹ کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ زیادہ لمبی تمہید نہیں کرنی ہے۔ آپ اپنے سامنے بینر لگا ہوا دیکھ رہے ہیں، جلسہ اصلاح معاشرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں اصلاح معاشرہ ہی کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اگر ایک انسان دیندار بننا چاہے تو اس آیت پر عمل کرنے کے بعد وہ انسان دیندار بن سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا مشاہدہ ہے اور روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، آئے دن پروگرام ہم سنتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج ہم نہ تو دینی اعتبار سے پختہ ہو رہے ہیں اور نہ دنیاوی اعتبار سے ہی قوی اور طاقتور بن رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر دینی اعتبار سے بھی بڑی کمزوری ہے اور دنیاوی اعتبار سے تو ہے ہی، جبکہ علم کے ذرائع دنیا میں بہت موجود ہیں۔ علم کے ذرائع کو اگر دیکھا جائے تو بے شمار علم کے ذرائع ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے علماء اور فقہاء اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے۔ علم اتنا بڑا کہ بڑے بڑے کتب خانے آج بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے، اور آج ان کتابوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتب خانے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس علم کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے آج ہمارے اندر دینداری بالکل نہیں آ رہی ہے۔ دنیا کے اندر علم اتنا عام ہے کہ اندلس کی ایک عورت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ عیسائیوں نے ایک مرتبہ تعصب میں آ کر سوچا کہ مسلمانوں کا لٹریچر، مسلمانوں کی کتابیں غائب کر دی جائیں تو ہو سکتا ہے یہ بد دین ہو جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بٹھایا، تنخواہیں مقرر ہوئی، کمیشن نے پورے 50 سال اس پر کام کیا۔ بڑے بڑے کتب خانوں سے انہوں نے کتابیں خرید کر کے دریا برد کر دی، آگ میں جلا دیا۔ بغداد کے کتب خانے پر تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تو ایک کتب خانے کا حال یہ تھا کہ پورا کتب خانہ اٹھا کر کے سمندر میں جب ڈال دیا گیا تو 1 مہینے تک سمندر کا پانی کالا رہا،
لوگ لکھنے کے لیے اس کی روشنائی بناتے تھے۔ اتنے بڑے بڑے کتب خانے مسلمانوں کے پاس موجود تھے، اتنی علم کی فراوانی، لیکن آج ہم دین کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو کمزور ہیں ہی، لیکن دین کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ مرض ہمارے اندر جو پیدا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسباب مرض تلاش کرنا پڑے گا کہ اسباب مرض کیا ہے۔ جب مرض کا سبب معلوم ہوتا ہے تو علاج ممکن ہوتا ہے، اور مرض کا سبب نہیں معلوم ہوتا ہے تو علاج ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا، کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے گھر سے تم کرو، جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا ان کو حکم کرو۔ معاشرہ ہمارا قوی دیندار کب بنے گا؟ جب اپنے بچوں کی تربیت ہمارے گھر سے شروع ہوگی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مرو، امر ہے، حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا، جب وہ 7 سال کے پہنچ جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، نماز نہ پڑھنے پر اذا بلغوا 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں ان کو مارو۔ جبکہ سب کو یہ معلوم ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ 7 سال پر ان سے حکم دو کہ نماز پڑھا کرے، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کے اوپر لکڑی کا استعمال کرو، مارو، تنبیہ کرو کہ نماز تم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ جب گھر سے ان کی تنبیہ شروع ہوگی، گھر سے تربیت شروع ہوگی، تو ان کا معاشرہ اسلامی بنے گا، اور معاشرہ جب اسلامی بنے گا تو دین میں پختگی آئے گی، اور گھرانہ دیندار بنے گا، بچہ دیندار بنے گا، پورا گھر کا گھر دیندار بن جائے گا۔ ورنہ اصلاح معاشرہ کے جلسے روزانہ ہوں، اپنے گھر کے ماحول کو اگر ہم سدھار نہ پیدا کریں گے، گھر میں سدھار نہیں لائیں گے، گھر میں تربیت نہیں دیں گے، تو معاشرہ ہمارا اسلامی کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تربیت کا اثر بہت ہی بڑا پڑتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بہت سارے لوگ آپ سے واقف ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی شادی کے موقع کے اوپر تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ تھانہ بھون جب تشریف لے گئے تو سوچا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف فرما ہے، یہ بات بڑی بیجا ہوگی اگر حضرت سے میں ملاقات نہ کروں۔ ملاقات کے لیے حضرت کی خانقاہ میں پہنچ گئے، حضرت سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ارشاد فرمایا کہ اے رشید، تم ہم سے بیعت ہو جاؤ۔ ابھی تم بیعت کسی سے نہیں ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا تو مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ کہا حضرت اگر ہم آپ سے بیعت ہوں گے تو آپ ذکر اور شغل کی باتیں بتائیں گے، ذکر کرو، اتنی تسبیح صبح، اتنی تسبیح شام، اتنا یہ تمام چیزیں آپ حکم فرمائیں گے جو میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو میں صرف بیعت کے لیے کہہ رہا ہوں، تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ، جب میں تم کو ذکر کا حکم دوں تب کہنا، ابھی تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔
تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں بیعت ہو جاؤں گا، لیکن آپ ذکر کا ہم کو حکم نہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ ایک شرط ہے، بیعت تو میں تم کو کر لوں گا، ذکر اور شغل کا تم کو حکم نہ کروں گا، لیکن ایک میری شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا 3 دن تم کو میرے یہاں خانقاہ میں قیام کرنا پڑے گا، بس یہی میری شرط ہے اور کوئی دوسری شرط نہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے اس میں کیا حضرت، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں 1 دن کے لیے آیا تھا، میں 3 دن رک جاؤں گا، کوئی بات نہیں، آپ ہم کو بیعت کیجئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے کے بعد کہا رشید تم 3 دن یہاں قیام کرو، اور میری طرف سے کوئی حکم تمہارے اوپر نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے۔ خانقاہ میں ملازمین کو، خادمین کو حکم دے دیا کہ خانقاہ کے ایک کنارے حضرت مولانا کا بستر لگا دو، اور ایک کنارے ان کے آرام کی جگہ متعین کر دو، وہاں پر یہ آرام کریں گے، 3 دن یہاں قیام کریں گے، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ خادمین نے حکم کے مطابق خانقاہ کے ایک کنارے آپ کے بستر کا انتظام کر دیا، قیام آپ نے فرمایا۔ رات میں آپ آرام کرنے کے لیے چلے گئے، اور 12 بجا تھا۔ خانقاہ میں مریدین حضرات تشریف فرما تھے۔ 12 بجے کے بعد مریدین جاگنے لگے، بیدار ہوئے، تو کوئی تلاوت میں مشغول ہو گیا، کوئی تسبیحات میں مشغول ہو گیا۔ وقت آیا تو تہجد میں لوگ مشغول ہو گئے، گنگناہٹ پوری خانقاہ میں ضربیں لگنے لگی، الا اللہ کی ضربیں، کہیں تلاوت ہے کہیں ضربیں لگ رہی ہیں، کوئی ذکر میں مشغول ہے، یہ کام جاری ہو گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر پر آرام فرما ہیں، اور جب خانقاہ میں تیزی کے ساتھ ضربیں لگنے لگی تو حضرت بیدار ہو گئے۔ دیکھا کہ مریدین تلاوت میں مشغول ہے، کوئی تسبیح میں مشغول ہے، کوئی کسی چیز میں مشغول ہے، یہ سارے لوگ مشغول ہیں۔ حضرت کو نیند نہیں آئی، لا محالہ تہجد کے وقت آپ اٹھ کے آپ نے وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ دوسرے دن پھر یہی حال رہا، آپ کا قیام رہا، اور دوسرے دن پھر مریدین نے جب 12 بجے رات سے بیدار ہوئے اور اللہ کی ضربیں لگانی شروع کی، تلاوت شروع ہوئی، تو تہجد کے وقت سے پہلے ہی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے، وضو کیا، اور آپ بھی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تہجد کا وقت آیا، تہجد کی نماز پڑھی، صبح تک ذکر و شغل میں مشغول رہے۔ تیسرے دن بھی یہی حالت رہی، اور تیسرے دن تو جس وقت سے مریدین بیدار ہوئے اسی وقت سے آپ بھی بیدار ہو گئے، اور لوگوں کے ساتھ جو مشغلہ خانقاہ کا تھا پورا کا پورا مشغلہ آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ تیسرا دن جب صبح ہوئی، حضرت کے پاس گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت آپ نے تو ہم سے سب کچھ کروا لیا۔ کہا میں نے حکم تو کیا نہیں تھا۔ کہا آپ نے تو حکم نہیں کیا تھا، لیکن مجھ سے آپ نے سب کچھ کروا لیا۔ اب ایسا ہے میں یہاں پر آپ اجازت دیجئے تو میں 40 دن قیام کر لوں۔ حضرت نے کہا کہ اس میں اجازت کی کیا بات ہے، آپ 40 دن یہاں قیام کیجئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ 40 دن آپ نے اس خانقاہ میں قیام فرمایا، تھانہ بھون میں، اور 40 دن کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بلایا اور کہا اے رشید
جاؤ میں تم کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں اور خلافت کا عہدہ آپ کو عطا فرما دیا، اور آپ خلافت کا عہدہ لے کر کے تھانہ بھون سے واپس تشریف لائے۔ یہ ہے معاشرے کی بات۔ گھر کے اندر گھر کا ماحول اگر اسلامی ہوگا تو ہمارے درمیان آج جو روزانہ چوری کی وارداتیں، زنا کی وارداتیں جو روزانہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں کا معاملہ اگر معاشرہ اسلامی بن جائے تو انشاءاللہ ایسی آواز کوئی کان میں نہیں پڑے گی، لیکن معاشرہ ہمارا غیر اسلامی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے والا بچہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آتا ہے، 10 افراد گھر میں رہتے ہیں، 9 بے نمازی ہیں، تو بیچارہ عالم بھی فجر کی نماز اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، گھروں کا ماحول صحیح ہو جائے، تو جتنی بھی چیزیں آج ہم شریعت کے خلاف اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ کہنا نامناسب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گھروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔